موبائل بند کر لیں برائے مہربانی، اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ اعوذ باللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین مل کے بلندر درود بھیجئے محمد وآل محمد برادران اسلامی و ایمانی، آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور و معروف متفق علیہ قول رسول میں نے تلاوت کیا، جس میں حضور کا ارشاد گرامی ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ کی کوئی بھی قول، رسول اللہ کا کوئی بھی فعل اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، بلکہ وحی الہی کا نام ہے۔ رسول اللہ نے آج تک کبھی کوئی نہ قول خواہشات نفسانی سے کیا ہے، نہ کوئی عمل اور فعل خواہشات نفسانی سے کیا ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہ رسول کی ذات کو قرآن مجید میں نفی کر کے فرمایا کہ یہ جہاں بھی ہے یہ رسول ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی اس چیز کی نفی کر دیا اللہ نے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی بشر ہو اور کبھی رسول ہو، کبھی بشر ہو یہ کبھی نبی ہو، نہیں، جس منزل پر ہے یہ بحیثیت رسول ہے۔ یہ اپنے دوست پر اگر اپنے بیٹوں کو بٹھا کر سواری بنتا ہے تو یہ نانا نہیں بن رہا، بلکہ بحیثیت رسول یہ ناکا بن رہا ہے۔ اگر یہ اپنی پشت پر حسین کو بیٹھا ہوا اپنے سجدے کو طول دے رہا ہے تو یہ نانا نہیں بلکہ رسول نے سجدے کو طول دیا ہے۔ اذان مرتبہ اس کا پہلا حصہ جو حدیث کا ہے وہ عام فہم ہے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، یہ عظمت امام ہے تو عام فہم ہے، لیکن اس میں عظمت امام حسین ہے، جس کو رسول کہیں مجھ سے ہے۔
مجھ سے کہہ دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی جیسا میں ہوں، جیسا میرا وجود ہے، جیسی میری طہارت ہے۔ آپ نے تکرار فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا مجھ سے ہے، بلکہ فرمایا میں اس سے ہوں۔ اس میں عظمت امام حسین چھلکتی ہے کہ رسول اعظم نے دونوں شہزادوں کے لیے حدیث فرمائی ہے۔ یہاں حضور نے امام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کو کیوں سمجھ لیجئے کہ ہر انسان ہے، اس کا ایک حسب ہے، اس کا ایک نسب ہے، یعنی ایک وہ کسی کی وجہ سے ہے اور ایک اس کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، ذاتی شخصیت ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی اگر حسین کو پہچاننا ہو کہ حسین کا حسب کیا ہے تو حسین مجھ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جڑ اگر ہو تو شاخیں جڑ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ میں حسین کا نانا ہوں۔ ایک درود بھی دیئے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لحاظ سے حسین فرع ہے، رسول اصل ہے۔ لیکن یہ عام فہم ٹکڑا نہیں حدیث کا کہ میں حسین سے ہوں۔ کوئی باپ یہ نہیں کہے گا کہ میں بیٹی کی وجہ سے ہوں، کوئی دادا نہیں کہے گا میں پوتے کی وجہ سے ہوں، لیکن امام رسول فرما رہے ہیں کہ حسین تو مجھ سے ہے ہی، لیکن میں حسین سے ہوں۔ اس وجہ سے کہ تمام معصومین علیہ السلام انبیاء کے بعد رسول اللہ کا خاندان ایسا ہے کہ جس گھر میں حسین تشریف لائے ہیں وہاں ہر فرد نقطہ کمال پر ہے۔ کوئی ایسا کمال ہے ہی نہیں جو اس خاندان رسالت میں نہ ہو۔ ایسے خاندان میں اپنا کمال بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حسین کے آنے سے پہلے نانا افضل المرسلین ہے، بابا ولی الاولیاء ہیں، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی جوانہ نے جنت کا سردار، امام۔ اب بات تو تب تھی نا کہ امام ایسا کمال بنائے کہ ہر صاحب کمال یہ کہے حسین تو نہ ہوتا تو میرا کمال محفوظ نہ ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ نے جو عظمت بتائی ہے وہ ایک یہ کہ جتنے بھی کمالات انبیاء کے رسول اللہ سمیت یزید کے دور میں وہ تمام کمال اور رسول کا پورا دین، رسول کی پوری شریعت، اس نے اس کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ قیام امام حسین کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ امام نے حقیقی اور خالص دین جو رسول لے کر آئے تھے اس کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے زندہ کر کے دکھانا ہے، اور قیامت تک پھر اسے کوئی بھی رخ بدل نہیں سکتا۔ آپ نے ایسے کیا، جتنی بھی گندی رسومات یزیدی دور میں اسلام کا حصہ بن رہی تھیں، اس کا کردار، اس کی نجس زندگی کا کردار اور اس کا عمل اور فعل اسلام کا حصہ بننے جا رہا تھا، امام نے اپنے خون پاکیزہ سے اس کو ایسا دھویا کہ قیامت تک اب وہ حقیقی اسلام زندہ و جاوید ہے۔ اب اس اسلام کو کبھی خطرہ لاحق نہیں ہے۔
اس لیے امام حسین علیہ السلام اس خاندان میں جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، رسول کی آغوش میں امام ہے، اور فوراً جبریل شیشہ لے کر آتا ہے جس میں خاک کربلا ہے، اور آگے پوری روایت کربلا سناتا ہے۔ یہ تمام متفق علیہ شیعہ کتابیں ہوں یا برادران اہل سنت والجماعت کتابیں ہیں، یہ اس روایت موجود ہے کہ آمد حسین پر جبریل ایک شیشے میں خاک کربلا لے کر آیا، رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ پورا واقعہ سنایا۔ حضور آغوش میں حسین کو لے کر منبر پہ بلند ہوئے، میرے صحاب حسین کو پہچانو، یہ جو تم شیشی دیکھ رہے ہو جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے گی اسی دن 10 محرم ہوگی۔ رسول بھی گریہ فرما رہے ہیں، اصحاب بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ ابھی تو واقع ہی نہیں ہوا، ابھی شہادت ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے شہادتوں پہ گریہ نہیں ہوتا، بدبخت ہے جو شہید کو روتا ہے۔ اصل گریہ ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے مصیبت پر۔ کس عالم میں شہادت واقع ہوئی ہے؟ 3 دن کا پیاسا ہو اور بھوکا ہو، اور مارنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، وہ اپنے آپ کو دیندار کہلائیں اور رسول کا خاندان کاٹیں، اس سے بڑا ظلم ہوگا؟ جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہوں اسی کی اولاد کو یہی تفریق کرانا چاہتا تھا حسین کہ دیکھو اسلام مجھ سے پہچاننا، یزید سے نہ پہچاننا۔ کربلا میزان اسلام ہے، جو کچھ رسول اور آل رسول کا کردار ہے وہی اسلام ہے۔ یہ تمیز قائم کر دی امام حسین نے، یہ احسان ہے امام حسین کا تمام انسانیت پر۔ یا رسول اللہ یہ جس دن خاک خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ رہا کربلا واقع ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں کربلا واحد واقعہ ہے جو تاریخ کا قصہ نہیں بنا۔ تاریخ میں بے شمار قصے ہیں، بے شمار جنگیں ہیں، بے شمار فتح ہے، لیکن لوگ بھول گئے اس کو۔ بڑی بڑی جنگیں لوگ بھول گئے، فاتح بھول گئے، جس نے شکست کھائی وہ بھول گیا، اس کے اثرات بھول گئے، لیکن کربلا نہیں بھولی جا سکتی، کیونکہ کربلا منصوبہ الہی کا نام ہے، کربلا ایک حقیقت کا نام ہے۔ کربلا ایسے ہی ہے جیسے آپ روز قرآن پڑھتے ہیں، اس سے روزانہ آپ کو مطالب ملتے ہیں، اسی طرح کربلا ہے، اس میں سے روزانہ آپ کو انسانیت کا درس ملتا ہے۔ امام نے صرف ایک دن میں فجر سے عصر تک کوئی ایسا گوشہ ہی نہیں چھوڑا جہاں سے انسان کی تربیت نہ ہو۔ کربلا میں توحید کا عقیدہ بھی ہے، کربلا میں نبوت کا عقیدہ بھی ہے، کربلا میں قیامت کا عقیدہ بھی ہے، کربلا میں مساوات رسول بھی ہے، کربلا میں اخوت و بھائی چارہ بھی ہے، کربلا میں جتنی انسانیت کو عزت اور معراج دی گئی ہے، کوئی ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ دوپہر کیونکہ وقت نہیں تھا اس لیے میں عرض نہیں کر پایا کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کی عملی تفسیر امام نے کربلا میں نہ دی ہو۔ کوئی جنگ، کوئی ایسا میدان آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ چیلنج کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں میں، کہ جہاں افراد نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر کے سامنے رکھ دیا ہو۔ اس میں صرف خاندان رسالت کی بات نہیں ہے، اس میں رسول کے کچھ اصحاب بھی ہیں، ان کی ازواج بھی ہیں۔ امام کا چناؤ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھا ہوا تھا، کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بچا رہوں، بلکہ ہر
صحابی حسین سبقت چاہتا تھا، مولا مجھے اجازت دے دیجیے، جو بھی آتا تھا مولا پہلے مجھے اجازت دے دیجیے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ کربلا والوں نے بتایا، کربلا والوں نے بتایا کہ موت اگر اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور امام کی اتباع میں ہو رہی ہو تو یہ موت موت نہیں ہوتی، یہ میٹھا شہد ہوتا ہے۔ آج تک کوئی فلسفی کوئی نہیں بتا سکا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، جس نے بتایا کہا ہے کڑوا ہے، لیکن کربلا میں کم سن بچے نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ امام نے جب اپنے بھتیجے قاسم سے پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی موت انہی کو لگتی ہے کہ جن کی پوری زندگی پورا یقین کے ساتھ اللہ پر توکل اور یقین ہو کہ میں جس راہ پہ کھڑا ہوں وہ راہ حق ہے، راہ مستقیم ہے۔ اس لیے تمام مسلمانان عالم یہ واحد امام حسین کی ذات ہے جو نقطہ اتحاد ہے۔ الحمدللہ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس غم میں شریک نہ ہو، کیونکہ حسینیت یا امام حسین صرف شیعت ہی کی ورثہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے تو یہ انسانی ورثہ ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ حسین کا قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کسی ملک نے پرچم حسین پر پابندی لگائی ہی نہیں، کسی تنظیم کا پرچم کسی ملک میں لہرایا نہیں جا سکتا، لیکن حسین کا پرچم آج ہر ملک کی سڑکوں پہ آپ کو گلیوں میں نظر آ رہا ہے۔ کوئی حکومت اس پرچم کو لہرانے میں مانے نہیں ہوتی، ان کو نہیں پکڑتی، ان کو نہیں منع کرتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ تنظیم انسانی کا پرچم نہیں ہے، یہ اس کا پرچم ہے جس نے پوری انسانیت کو اثر نو زندگی دے دی۔ یہ پرچم حسینی اس کا پرچم ہے جس نے انسان کو معراج عطا کی، جس نے لرزتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا۔ یزید کے دور میں چلے جائیں تو وہاں انسانی حقوق محفوظ نہیں تھے، وہ بدبخت کسی کی بیوی کو دیکھ لیتا تھا اس سے نکاح کرنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ ادھر ممبر کی عظمت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، پاکیزہ لفظ میں نے بول دیا نکاح، جو اپنے وزراء مشیروں اپنے ارد گرد کی بہو بیٹیوں کی عزت جہاں پر محفوظ نہ ہو وہ معاشرہ، اور امام نے اس کو صرف ایک دن میں پاکیزہ ماحول سے بدل دیا۔ یہ پاکیزگی امام حسین ہے کہ آپ کے ساتھ غیر معصوم پہ کر آئے، ان کا خون بھی اتنا پاک ہو گیا کہ جہاں ذکر حسین ہے وہاں ذکر حبیب بھی ہے، وہاں ذکر حر بھی ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ جون کون تھا، لیکن یہ کربلا کی حقیقت ہے کہ جون کو قیامت تک کے لیے تعارف مل گیا کربلا سے۔ لوگوں کو تو تعارف کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، کتابیں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، میں کون ہوں، میرا خاندان کون ہے، لیکن کربلا یہ ہے کہ ایک غلام کی حقیقت کو بدل دیا۔ کربلا میں جون جو ابو ذر رسول کے صحابی ابو ذر کا خریدا ہوا غلام تھا، اس نے مولا علی کو تحفۃً دیا تھا، آپ نے امام سجاد کو اس کو دے دیا۔ جون جو حبشی جس کا رنگ کالا، جس کا بدبودار پسینہ، کربلا نے اس کو ایسی خوشبو عطا کی ہے، کربلا تک عاشور تک اس کی شہادت تک یہ غلام کی حیثیت سے تھا، لیکن شہادت اس کو غلامی میں نہیں آئی بلکہ نائب امام کی حیثیت سے آئی، کیونکہ جب اس نے شہادت کی اجازت مانگی امام نے فرمایا تم میرے بیٹے کے غلام ہو جاؤ، پہلے اس سے اجازت لو۔ امام سجاد نے اس کو فرمایا
میرا تو اس جہاد میں حصہ نہیں ہے، کم از کم تو میری نیابت میں لڑ اور جہاد کر۔ تو کربلا حقیقت بدل دیتی ہے انسان کو۔ غلام شہادت کے درجے پہ فرض ہوا ہے تو غلامی کی حیثیت سے نہیں بلکہ نائب امام کی حیثیت سے، اور یہ امام کی عظمت ہے کہ آپ نے اسی کا سر اس مقام پہ رکھا ہے جہاں علی اکبر کا سر رکھا ہے، جہاں عباس کا سر رکھا ہے۔ یہ ہے مساوات محمدی۔ اس کو آپ نے جھلکایا کہ دیکھو میں کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں۔ یزید ملعون نے منبر پہ جملہ کہا ہے اور جسارت کی، اس سے بڑی جسارت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ اس کے جملے تاریخ میں محفوظ ہیں کہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی نبوت آئی۔ امام حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کر اس کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا کہ چاہے کوفہ ہو چاہے شام ہو، لوگ حیران ہو گئے کہ صرف سر ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کون سا گوشہ ہے جو حسین ابن علی نے محفوظ نہیں کیا؟ قرآن کی عظمت، قرآن کی طہارت، رسول کی پوری سیرت کو زندہ کر دیا آپ نے۔ آپ مدینے سے جب چلے تھے تو آپ کہیں بھی دکھائیں، ایک لفظ آپ دکھا دیں کہ میں اقتدار کرسی کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ یزید ملعون جو خانہ کعبہ کے پردوں کو جلا چکا ہو اپنے دور میں، اس کی دیواریں تک گر گئی ہوں، روضہ رسول پر شراب پی گئی ہو، حسین قیام نہ کرتا تو کیا کرتا؟ یہ تو عظمت امام ہے۔ اللہ پوری انسانیت کی غیرت کو آزما رہا تھا کہ کون ہے جو حرمت کعبہ کو بچائے۔ دیکھو میں نے ابرا کے مقابلے میں تو ابابیلیں بھیجی تھی، لیکن آج ابابیل نہیں بھیجوں گا۔ آج غیرت مسلمان کا امتحان ہوگا کہ کون غیرت رکھتا ہے کعبے کے لیے، کون غیرت رکھتا ہے رسول کے روزے کے لیے۔ واقع رات کے سامنے منجنیق، آج تو توپیں ہوتی ہیں، اس وقت توپ کیسی تھی؟ اس کو منجنیق کہتے تھے، جو رسوں اور لکڑی اور گولوں کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر باندھ کے اس کو پھینکا جاتا تھا کسی چیز کو مسمار کرنے کے لیے۔ کعبے کے چاروں طرف منجنیق نصب ہو چکی تھی، کعبے کی پردوں کو جلایا جا چکا تھا۔ ایسا بدبخت آپ کہیں گے کہ وہ اسلامی سربراہ ہوگا؟ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا پوری احسانیت پر۔ آپ نے ایسے نجس اور منحوس وجود کو اپنی شہادت کے لہو سے دھو دیا۔ علی کی بیٹی نے چند خطبے دیے اور چند دن شام میں دمشق میں قید میں رہی ہے، پوری یزیدیت کو مٹا کے رکھ دیا علی کی بیٹی نے۔ چند دن رہی ہے، سال نہیں رہی ہے۔ جو معتبر روایات ہیں وہ چند دن علی کی بیٹی قید میں رہی یزید کے۔ امام زین العابدین چند دن رہے یزید کے دربار میں۔ جب پہلے دن آئے ہیں تو یہاں پہ سازش کی گئی تھی کہ ہم نے حسین کے فرزند کو خطبے کا موقع نہیں دینا۔ کس چیز کا ڈر تھا یزید کو؟ وہ جانتا تھا کہ امام کے کلام میں تاثیر ہے، لہذا جو امام حسین کی باری آئی، پہلے وہ شخص جو پوری یزید کی تعریفیں کر رہا تھا وہ جب بکواس کر چکا تو آپ نے فرمایا یزید اجازت دے مجھے، میں اس لکڑی پر آؤں۔ منبر نہیں کہا آپ نے، لکڑی کہا، کیونکہ جہاں سے بے دینی بیان ہو وہ لکڑی ہے، جہاں سے دین بیان ہو وہ منبر ہے۔ اگر وہ پالانوں پہ کھڑے ہو کر رسول خطبہ دے تو وہ منبر ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بار بار نہ اٹھے، اب کوئی نہ اٹھے، جس نے اٹھنا ہے بھی اٹھ جائے۔ پالان پر اگر دین بیان ہو رہا ہے تو وہ منبر ہے، اور اگر منبر 4 سیڑھیوں کا ہے، 5 سیڑھیوں کا ہے، بے دینی بیان ہو رہی ہے وہاں پر، امام کی نگاہ میں منبر ہی نہیں ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں لکڑی،
اجازت دو میں لکڑی پر آؤں۔ امام تشریف لے گئے اور جو ہی آپ نے بولنا شروع کیا، چار طرف سے کیونکہ سازش تھی، اذانیں شروع کر دی گئی۔ یہ اذان سب سے بڑی فتح تھی امام معصوم کی۔ اذان بلند ہوئی، آپ نے ساتھ ساتھ دہرائے کلمے، کہنے والے نے کہا اللہ اکبر، امام نے زبان سے جاری کیا اللہ اکبر۔ انہوں نے تو سازش کی تھی کہ امام خطبہ نہیں دے سکیں گے، امام نے اذان کو ذریعہ تعارف حسین بنا دیا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام معصوم فرماتے ہیں یزید بتا یہ تیرا نانا محمد ہے یا ہمارا؟ اب تو بتا فتح تیری ہوئی یا میرے بابا حسین کی فتح ہوئی؟ جب تک اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ گونجتا ہے، گونجتا رہے گا انشاءاللہ، لوگوں کی نیتیں اور لوگوں کی سیرتیں مردہ ہوتی چلی جائیں گی جو دشمن محمد تھے۔ کربلا اگر دیکھیں تو کربلا کا خلاصہ نکالے، اصل دشمنی رسول تھی لوگوں سے، دشمنی حسین نہیں تھی۔ پوری تاریخ کا نچوڑ آپ دیکھیں، کربلا نتیجہ دشمنی رسول ہے، کیونکہ یزید نے دربار میں جملے کہے ہیں، کاش بدر و احد کے میرے بزرگ ہوتے وہ دیکھتے میں نے کیسا بدلہ لیا، بدبخت تو بدلہ لے نہ سکا، تیرے آبا و اجداد کا نام و نشان نہیں ہے، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے، لیکن حسین کا کوئی ایسا بیٹا نہیں کہ جس ملک میں آباد نہ ہو، اس کی نسل خصوصی بھی موجود ہے، نسل عمومی بھی موجود ہے، حسین خود بھی زندہ ہے، حسین کا ذکر بھی زندہ ہے، حسین کی نسل بھی زندہ ہے، حسین کا آخری بیٹا بھی پردہ غیبت میں آج بھی موجود ہے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، رائے وجود محمد و آل محمد صلی اللہ بزارہ میں آپ کو زحمت دوں گا، تمام اہل سنت والجماعت، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، انتہائی مشکور ہوں آپ لوگ ہوگا۔ 7-8 برس ہو گئے مجھے اس علاقے میں آتے میں، جو آپ کا اتحاد دیکھا ہے میں نے، خدا آپ کے اس اتحاد کو قائم و دائم رکھے۔ چند مقامات پر اور میں گیا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ برادران اہل سنت کے علماء میری مجلس میں آتے رہے۔ کربلا اتحاد کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ جو اس منبر سے انتشار پھیلائے مسلمانوں میں، وہ حسینی نہیں ہے، وہ یزیدی ہے، اس کی کردار نجس ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو منبر رسول سے مسلمان کو آپس میں لڑائے۔ فکری اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، فکری اختلاف، بلکہ اس سے معاشرہ پنپتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے۔ آیت اللہ العظمہ امام خمینی جب فرمایا کرتے تھے کہ متحد ہو جاؤ، تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ سارے سنی شیعہ ہو جائیں، اتحاد سے مراد یہ ہے کہ اپنی اپنی فکر کی حفاظت کرو لیکن ایک رہو، کیونکہ تمہیں یہودی ایک نہیں رہنے دے گا، اس کے سامنے چونکہ خیبر ہے، ان کے سامنے خندق ہے، احد ہے، تو اس کی تو چال ہی ہوگی مسلمان آپس میں فرقے میں رہے، تفرقے میں رہے، جدا جدا رہے۔ مسلمان ایک قوت کا نام ہے، اسلام ایک قوت کا نام ہے، رسول نے ایک قوت ہمیں دی ہے، رسول نے ایک قوت ہمیں دی ہے، رسول نے مساوات ہمیں دی ہے۔ تو جو منبر رسول پر آکے کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے لڑاتا ہے، وہ رسول کا امتی نہیں ہے، وہ کسی اور کا امتی ہے، وہ کہیں سے پیڑ ہے، اس کو کہیں سے مل رہا ہے۔ رسول کا امتی وہ ہے جو لڑوں کو جوڑ دے، جو اختلافات کو دور کرے، وہ رسول کا امتی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے یہ پورا علاقہ کہ جہاں اتحاد کا ماحول ہے، جہاں لوگ متحد ہیں، اہل سنت والجماعت شیعہ علماء کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اچھا معاشرہ کیا ہوگا؟ شیعہ سنی علماء کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہر عالم دین کا مقام پورے معاشرے میں ہوتا ہے۔
عالم سب کے لیے ایک جیسا ہے، عالم چاند کی مانند ہے، جس طرح ہر گھر والا کہتا ہے یہ میرا چاند ہے، میرا چاند ہے، اس لیے اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، نقطہ اتحاد پہ رہنا چاہیے۔ انتظامیہ کا میں مشکور ہوں، پولیس افسران کا مشکور ہوں کہ بڑی آپ نے سیکورٹی الرٹ رکھی ہے پورے دنوں میں اور بڑے حفاظتی انتظامات کیے ہیں، اس کی جزا آپ کو خداوند کریم دے گا۔ یہ ہماری انتظامیہ یا پولیس اس لیے نہیں کھڑی ہوتی کہ آپ آپس میں لڑ پڑیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عاشور کے دن کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ پڑے۔ یہ اور انتظامیہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی سنی کو کسی شیعہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ عزاداران حسین، شہادت حسین جو ہوئی ہے اس کے فوراً بعد ایک ظلم ہوا ہے جس کو امام سجاد بھول نہیں سکے۔ شہادت میں کوئی نہیں روتا بھائی۔ امام سے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں آئی؟ 35 برس ہونے کے بعد میں حال کہتا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ مولا کون سی مصیبت تھی جو بھول نہیں سکے؟ فرمایا ایک مصیبت ہو تو بتاؤ۔ ہمارے 7ویں امام فرماتے ہیں، دروغہ زندان کہتا ہے 7ویں امام کا کہ میں جب بھی گزرتا تھا امام کے زندان کے دروازے سے تو آپ کی 2 بین ہوتے تھے۔ ہائے میرا دادا سجاد، خون آلود چہرہ ہے، سمجھ گئی علی کی بیٹی کہ حسین کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد آواز بلند ہو گئی، حسین قتل ہو گئے، حسین ذبح ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے 4 برس کی بچی دیکھی جو خاموشی سے ذوالجناح کو دیکھ رہی تھی۔ ہر بیوی تو گریہ کر رہی تھی، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ، لیکن یہ بچی خاموشی سے منظر دیکھ رہی ہے۔ جب کافی دیر گزری تو اس بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجناح کی پیشانی پہ رکھ دیے اور کہا بابا کے مرتجس یہ نہیں پوچھتی کہاں اترا میرا بابا، یہ بھی نہیں پوچھتی کیسے اترا میرا بابا، بس اتنا بتا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرا بابا دنیا سے پیاسا چلا گیا۔ رویا جاتا ہے اس بات پر کہ حسین کن حالات میں شہید کیے گئے۔ عزاداران حسین، لوگ کہتے ہیں کہ پانی آیا تھا پانی، حور کی زوجہ کی روایت جو کہتے ہیں کہ بچے کو ذرا کنٹرول کرو، لوگ کہتے ہیں کہ پانی آیا ہے، حور کی زوجہ لائی ہے، حور کی زوجہ پانی نہیں لائی، حور تو راستے میں آیا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ حور امام کی طرف اور اس کی زوجہ لائنوں میں ہو، لیکن یہ طے ہے کہ پانی آیا ہے، اور بی بی زینب اس کو قبول نہیں کر رہی تھی آج رات۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں قبول فرما لیں۔ بیٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھوپھی اماں ذرا انگشت میں سے دیکھو۔ اب جو دیکھا حوض کوثر پہ حسین ہے، رسول اللہ جام کوثر دے رہے ہیں، جناب زہرا جام کوثر دے رہی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں نانا کیسے پی لوں، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، ابھی میری زینب و کلثوم و رقیہ، میرا بیٹا سجاد پیاسا ہے۔ بی بی نصفانی کو قبول کیا اور سکینہ یہ پانی تم لے لو، پانی آنا ہے لیکن پانی پینا نہیں ہے۔ کسی نے روایت میں نہیں لکھتا کہ بی بی نے پانی پیا ہو یا سکینہ نے پانی پیا ہو، لو بیٹا پانی تم لو۔ پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں پیتی؟ کہا جب کوئی چیز آتی ہے تو بچوں سے آغاز ہوتا ہے۔ عزاداران حسین، بی بی نے وہ جام لیا، جلی ہوئی خیموں کی راکھ سے اٹھی قتل گاہ کی طرف۔ بی بی پوچھتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ آپ ہی نے تو کہا ہے بچوں کو دیا جاتا ہے، مجھ سے چھوٹا تو اصغر ہے، میں اپنے اصغر کو تلاش کر رہی ہوں۔ اصغر آؤ، پیاسے گئے تھے، بابا آغوش میں لے کے گئے تھے پانی مانگنے کے لیے۔ عزادار حسین ایک پہ ایک مصیبت شام غریب آئی ہے۔ جلی ہوئی خاک، اس پہ بے وارث بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، یتیم بچے، علی کی بیٹی کے ہاتھ میں جلی ہوئی لکڑی، اور اس سے آپ پہرا دے رہی الحافظ و الحفیظ۔ یا آپ نے دیکھا ایک گھوڑا نمودار ہوا، پھر جاؤ اس کو روکو،
اگر یہ لوٹنے کے ارادے سے آیا ہے اس کو کہو صبح ہوگی، جو بچ گئے تبرکات تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ابھی ہمارے بچے سوئے ہیں، گھوڑا نمودار ہوتا رہا، بی بی غصے میں جلال میں آگے بڑھی اور آپ نے للکار کر کہا جانتے ہو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں؟ اور یہ جملہ کہنا تھا نقاب پلٹ دی، زینب میں تیرا بابا ہوں، پہرا دینے کے لیے بابا اب آئے جب سارا خاندان ذبح ہو گیا، اور اس کے بعد پلٹ کر کہتی بیویوں کسی کے پاس چادر ہو تو دے دو، مجھے حیا آتی ہے بابا کے سامنے برہنہ سر جاتے ہوئے، اے میری مخدومہ بابا کے سامنے حیا آئی، خدا جانے جب یزید کے دربار میں گئی ہوگی۔ عزادار حسین اس کے بعد بی بی نے بچوں کو شمار کیا، سکینہ نظر نہیں آئی، بے چین ہو گئی جناب زینب عالیہ، ایک ایک بیوی سے پوچھتی ہیں تم نے میری سکینہ کو دیکھا ہے؟ سید سجاد میری سکینہ نظر آئی؟ رقیہ تمہیں سکینہ نظر آئی؟ جب ہر بیوی نے جواب دے دیا تو اب لاشوں کی طرف ہے، علی اکبر میری سکینہ تو نہیں آئی؟ عباس کی لاش کو دیکھا، سکینہ تو نہیں آئی، بے چین گھبراہٹ میں کہتی ہوئی چلی سکینہ کہاں ہو؟ یا ایک نشیب سے آواز آئی زینب آہستہ بولو۔ اب جو دیکھا سکینہ حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے، بیوی نے بیدار کیا سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ تمہارے بابا ہیں؟ نہ سر ہے نہ لباس۔ وہ بھی اماں جب میں آگ کے طوفان سے نکلی تھی تو یہاں سے آواز ہے الیہ الیہ یا بنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حسین ایک پر ایک مصیبت ہے کربلا میں، یہاں پر جناب سکینہ نظر نہیں آئی، پھر دیکھا دو بچے نظر نہیں آ رہے، حضرت مسلم کے بیٹے نظر نہیں آ رہے، جناب ام کلثوم جناب زینب عالیہ تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک گڑھے میں دو بچے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ کہا کہ جب بھگدڑ مچی تھی آگ لگی تھی یہ بچے شہم کے سو گئے بی بی، لیکن اب جو دیکھا تو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نبضوں پہ ہاتھ رکھا اور دونوں لاشوں کو دونوں شہزادیوں نے اٹھایا اور اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کیا، بارلا یہ قربانیاں قبول کر آل محمد کی، اور گواہ رہے ہماری لاشیں تو پامال ہوئی تھیں لیکن ہمارا زندہ بچے بھی پامال کر دیے گئے، کیونکہ بچوں کے سینے پہ گھوڑوں کے سم موجود تھے۔ عزاداران حسین ایک پر ایک مصیبت تھی کربلا۔ آج رات آپ کی زحمتیں تمام ہیں، آپ نے 10 دن زحمتیں کی، میری بیٹیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے، آپ نے گریہ کیا، ماتم کیا، لیکن آج سے آپ کی زحمت تمام۔ لیکن ذرا سوچئے آج رات زینب کیسے گزارے گی، آج رات ام لیلہ کیسے گزارے گی؟ عزاداروں یہ جو لوگ کہتے ہیں آج پانی سے پہرا اس لیے اٹھا کہ یہ ملعون خوشیاں منا رہے تھے، لیکن زینب بیٹھی ہوئی ہے، پانی پی نہیں رہی، فرات کی طرف جا نہیں رہی، حسین کے بغیر کیسے جائے؟ عزاداران حسین سب سے بڑی قیامت خیز جو منظر تھا وہ تھا خیام کو آگ لگنا، ایک کے بعد ایک خیمہ نہیں جلایا گیا۔ حسین بگجاڑ علیہ مقام وہ فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک خیمہ نہیں، یک مشت خیموں کو آگ لگائی گئی، لیکن کوئی بھی خیمے سے باہر نہیں آئی۔ سب سے پہلے سید سجاد کے خیمے میں آئیں، اور سجاد کے خیمے میں آگے کہتی ہیں بیٹا آنکھیں کھولو، تمہارا بابا شہید ہو گئے، یہ دیکھو یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، بتاؤ زندہ نکلیں یا جل کے مر جائیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کی بیٹی کہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا، لیکن بی بی نے سنت دی کہ کبھی دین پہ رائے اختیار نہ کرنا، امام وقت سے مشورہ لینا، امام وقت سے مسئلہ پوچھنا۔ مولا فرماتے ہیں بھوپی اماں باہر نکل جائیے، سجاد بیٹا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ بھوپی اماں خاک کربلا کا پردہ بنا لیجئے۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایسی خاتون کا کردار آج تک نہیں دیکھا جو اس آگ کے طوفان سے کبھی بی بی کو اٹھا کے لاتی تھی، کبھی کسی بچے کو اٹھا کے لاتی تھی، آخر میں نے دیکھا پشت پہ کوئی جوان ہے۔ اب جو میں